کشور کے ساتھ رات گزارنے کے بعد اب ہم روانہ ہونے والے ہیں. اور تو جی جناب یہ ہم نکل گئے ترنول انٹرچینج سے. ہمیں راستے پہ بہت سے ڈیسٹینیشنز کو ڈسکور کرنا ہے تو ہم آہستہ ہی جا رہے ہیں. جی صاحب آپ کا جو سپیڈ ہے میرے خیال میں 80-90 کے لگ بھگ. آرام گاہ 1 کلومیٹر کا راستہ ہے. جاؤ جاؤ. ٹرک ہوٹل ہے, اس کو آپ ٹرک ہوٹل کہہ سکتے ہیں. یہ سپر مارکیٹ ہے اندر. یہ لیں. کتنا پیسہ؟ 120. ہاں جی صاحب چلو نکلو یہاں سے. موٹر وے پہ سارے جو ہوٹل ہے یہ بہت مہنگے ہیں. یہاں سارے خالی پڑے ہیں. یہ دیکھ کے بہت خوبصورت علاقہ ہے شکاری حضرات کے لیے. تو جی ہم موٹر وے سے نیچے آ گئے. آگے دیکھتے ہیں روڈ کیسا ہے. پنجاب پہنچتے ہی آپ کو دیواروں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا آیانو جیویس چیدان شاہ مرشد پاک. راستے میں پولیس والے نے بتایا کہ کٹاس راج تک تو راستہ کھلا ہے لیکن کیوڑا جانے کے لیے راستہ بند ہے. یہ روڈ بھی تقریباً جگہ جگہ خراب ہے. شری کٹاس راج مندر یہ تترال گاؤں ہے. ہاں بھائی السلام علیکم. یہ کٹاس راج مندر کے لیے کون سا راستہ ہے گاڑی کے لیے؟ یہ ٹھیک ہے راستہ. نیچے جائیں؟ ہاں یہ نیچے وہ جو سوزوکی جا رہی ہے ادھر سے. اوکے اوکے. یہ انٹرنس ہے میرے خیال میں. یہ پوری جو ہے نا لکھی ہوئی ہے. تو جی یہ ہم کٹاس راج مندر کے ایریا میں پہنچ گئے. یہ دیکھیں پیچھے بھی دیکھیں, یہ اس سائڈ پہ بھی ہے. یہ سارا اس مندر کا ایریا ہے. تو یہ بھائی جائیں گے ہمارے ساتھ مندر گھومنے. آپ کا نام؟ سر صغیر احمد. صغیر احمد. آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ میں تقریباً 7واں سال شروع ہو گیا. 7واں سال. آپ کو تو تاریخ کے بارے میں پورا بھی پتا ہوگا. سر انشاءاللہ سب سے ٹاپ کا گائیڈ ہوں. ٹھیک ہے نا. اوکے بڑے مہربانی. جس جگہ پہ ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں تو آپ کو صحیح جس جگہ پہ آپ آئے ہیں اس کا نام ہے شری کٹاس راج. یہ لفظ کٹاس جو ہے یہ سنسکرت زبان کا ورڈ ہے. اس کے معنی ہے روتی ہوئی آنکھ یا برستی آنکھیں. یہ سامنے جھیل ہے. ہندو مذہب میں یہ شیو دیوتا کے آنسو بولتے ہیں اس جھیل کو. وہ کہتے ہیں جب شیو کی وائف ستی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو شیو اس کے غم میں روتا ہے. اس کی آنکھ سے 2 آنسو گرتے ہیں آسمان سے. ایک یہاں پہ اور ایک پشکو راج انڈیا میں گرتا ہے راجستھان میں. یہ 2 آنسووں سے 2 تالاب بنتے ہیں. یاتری سال میں 2 بار انڈیا سے آتے ہیں, پاکستان سے روز آتے ہیں اور اسی جھیل میں اشنان کرتے ہیں. نہا کے بولتے ہیں کہ ہمارے گناہ صاف ہو گئے, ہمارے پاپ دھل چکے ہیں. یہ سر کا مذہبی تالاب ہے. یہ تالاب جو ہے جی جی سر. یہاں انڈیا سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں وزٹ کرنے؟ ہاں جی انڈیا سے آتے ہیں. دسمبر اور مارچ ابھی ایک تہوار ہمارا گزرا ہے پیچھے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ابھی دوسرے کی تیاری شروع ہے. ٹھیک ہے. یہ وہی وزٹر آتے ہیں جو یہ واگا بارڈر سے آتے ہیں. واگا بارڈر سے واگا بارڈر سے وہ الگ ہے, یہ الگ ہے. جو ادھر آتے ہیں کرتارپور والے وہ ہوتے ہیں ادھر سکھ پیریڈ کے لوگ بھی آتے ہیں. ہندوازم کے آتے ہیں وہ ادھر کرتارپور کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. جو یہاں کے کے لیے جو آتے ہیں یہ بیسیکلی واگا بارڈر سے آتے ہیں اور جہاں پہ 1 ہفتہ اسٹے کرتے ہیں. ہمارے پاس مہمان ہوتے ہیں ہمارے اور یہاں پہ مذہبی رسمات ادا کرتے ہیں. اچھا. ہندو مذہب کے مطابق یہ ان کے شیو دیوتا کے آنسو بولتے ہیں اس کو. اچھا. وہ کہتے ہیں جب شیو کی وائف ستی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو شیو بھگوان اس کے غم میں روئے. اس کی آنکھ سے 2 آنسو گرے آسمان سے. ایک یہاں پہ اور ایک پشکو راج انڈیا میں گرا ہے راجستھان کے اندر. اسی جھیل میں آ کے اشنان کر کے بعد وہ کہتے ہیں ہمارے گناہ صاف ہو گئے, ہمارے پاپ دھل چکے ہیں. یہ مذہبی تالاب ہے. اسے امر کنڈ, ویس کنڈ, چمر کنڈ مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. کٹاس کے ساتھ جو ہسٹری ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 300 سال پہلے مہابھارت بک لکھی گئی ہے. اس میں کٹاس کا ذکر موجود ہے. یہ مندر جو ہیں یہ 2500 سے 5500 سال تک پرانے مندر ہیں. مین مندر شیو کا ہے اور ہنومان کا ہے. 2 مندر میں ورشپ ابھی بھی ہو رہی ہے. باقی مندر ہسٹوریکل ہیں.
سارے آپ کو کھول کھول کر دکھائیں گے, ساتھ آپ کو پوائنٹ ایک ایک پوائنٹ کی ہسٹری بتائیں گے. یہ جھیل کے بیسیکلی جو پانی ہے یہ بھی آرٹیفیشل ڈال رہے ہیں. اس کا نیچرل پانی واٹر لیول ڈاؤن ہو گیا تھا جب سے یہ پیچھے سیمنٹ پلانٹ لگے, جب سے یہ پیچھے سیمنٹ فیکٹری لگی ہے انہوں نے اس کا بیڑا غرق کر دی ہے فیکٹریوں نے. یہ بیسٹ وے نہیں. تو اس کا فیکٹریوں کے بعد جب ہندوؤں نے کیس کیا کہ ہمارے دیوتا کے آنسو خشک کر دیے, تو اس وقت کے چیف جسٹس ساگر نثار صاحب نے اس پہ نوٹس لیے, تو ان کو تقریباً 4 ارب روپے کا فائن کیا ہے بیسٹ وے کو. ہاں جی, ان کو کہا کہ اس کو بھرا جائے, چاہے مشکوں سے بھرنا پڑے چاہے جیسے مرضی اس کو بھرو. تو انہوں نے پیچھے ٹویل لگا دی ہے. اچھا, ابھی یہ پیچھے ٹویل لگا ہوا ہے تاکہ یہ برقرار رہے, کیونکہ ہندو یہ پانی ساتھ لے کر بھی پانی میں اشنان بھی کرتے ہیں, اور یہ ہندوازم کے مطابق یہ بہت مقدس مانا جاتا ہے یہ تالاب ان کے لیے. اور بیسیکلی پانی کا جو کلر ہے یہ اس لیے آپ کو بلو دکھائی دے رہا ہے. اچھا, اس کے اندر بیسیکلی سلفر ہے, نیچرل قدرتی ہے اس کے جو زیر زمین ہے اس کی. اچھا, آئیں آپ کو پہلے مین مندر شیو کا دکھائیں گے, صحیح, پھر آپ کو ایک ایک چیز کھول کر دکھائیں گے, ساتھ پراپر ہسٹری بتائیں گے. صحیح. ہاں اسکول بیٹھا ہوا ہے جی, اسکول نہیں مسلم ٹورسٹ جیسے آپ لوگ کا. ہاں جی, شیو کا تیسرا بڑا گاڈ ہے, اور پورے ورلڈ سے جو شیو کے فالوور ہیں, اچھا, تو شیو کے ماننے والے وہ یہاں پہ بھی آتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر 5,500 سال پرانا شیو لنگ سٹون ہے یہاں پہ. ہاں جی, اس کے اندر ہے. یہ شیو لنگ سٹون کیا ہوتا ہے؟ جی, شیو لنگ وہ کہتے ہیں جہاں جہاں کے شیو آئے وہاں یہ پتھر نکلے. اچھا جی سر, یہاں پہ پلیس ٹیک آف شوز اسٹل ایکٹو ٹیمپل. اچھا, یہ جس مذہبی مندر ہے یہ, یہاں پہ جوتے اتاریں گے. ہاں جی جی, اوکے. یہ ابھی بھائی صاحب دروازہ کھول رہے ہیں. یہ شیو کا مندر ہے. ہاں سر, یہ شیو کا مندر ہے. اچھا, اندر آیا سر. یہ دیکھیں مین مندر یہ شیو کا ہے, سامنے شیو کی مورتی ہے, یہ والی بھی شیو کی ہے, اور یہ والا ٹھیک یہ والا ہنومان کی مورتی ہے, اور اصل چیز اس میں سے مین چیز یہ شیو لنگ سٹون ہے یہ والا. ہاں جی, ہندوازم کے مطابق وہ کہتے ہیں جہاں جہاں یہ شیو آئے وہاں وہاں یہ پتھر نکلے. پوری دنیا میں یہ 12 سٹون ہیں اوریجنل. یہ 12 ہاں جی اوریجنل, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اس کی وجہ سے اس کٹاس مندر کو, اس پتھر کی وجہ سے اس کو دنیا کا دوسرا بڑا مقام بولتے ہیں. یہ بیسیکلی اس پہ دودھ ڈالتے ہیں, ناریل پھوڑتے ہیں, ماتھا ٹیکتے ہیں, بھجن گاتے ہیں. یہ سامنے بیسیکلی دیکھیں پکچر, یہ شیو ہے اس طرف بلو والا, ساتھ اس کی وائف ستی ہے جس کے جگہ میں رویا تھا 2 آنسو گرے. اچھا, ساتھ ان کا بیٹا گنیش ہے. ٹھیک ہے, شیو کے ساتھ ترشول لگا ہوا ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا چیز ہے. ساتھ ان کے ایک چیز کھڑی ہے جسے یہ اس کو نندی کہتے ہیں, یہ اس کی سواری ہے. ٹھیک ہے, گائے جسے بولتے ہیں یا بیل کہتے ہیں, یہ بیسیکلی اس پہ وہ نندی پہ گرائیں, تو وہ دیکھیں یہ ہے نندی. ٹھیک ہے, جو اس کے ساتھ کھڑی ہے وہ یہ ہے. اس کے ساتھ دوسرا بولتے ہیں. ہاں جی, اس کے ساتھ یہ ترشول لگا ہوا ہے. اچھا, دیکھنے میں لوگ کہتے ہیں یہ اللہ لکھا ہوا ہے, لو یہ اوم لکھا ہوا ہے لفظ. اوم کا میں نے پرماتما, شکتی, طاقت جسے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے 3 سٹیپ بنے ہیں. وہ کہتے ہیں جو دنیا کو چلا رہے ہیں وہ 3 گاڈ ہیں, پہلے برہما, دوسرا وشنو, تیسرا شیو. ٹھیک ہے سر, باقی یہ آپ پوچھ رہے ہیں یہ شادہ رام ہے. یہ کون؟ جی جی شادہ رام. اوکے, باقی آپ سب سے پہلے یہ لوگ بیل بجا کے اندر آتے ہیں یہ سامنے سے. ٹھیک ہے, پہلے یہ بیل بجاتے ہیں, پھر یہ بجاتے ہیں, پھر یہاں پہ مذہبی رسمات ادا کرتے ہیں. یہ ایکٹیو مندر تھا جی. اندر سے اس کے لگا ہوا اندر لگا ہوا نا اس کو ٹنگ. ہاں بس. اچھا, ہاں بند کر دیں, بند کرو. یہ جو بینچ لگی ہوئی ہیں یہاں پہ ٹورسٹ بیٹھتے ہیں. اس میں جو اولڈسٹ ہندو ہوتے ہیں نا, جیسے ہمارے پاس ابھی آنٹیاں آتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی بیٹھتے ہیں اوپر بٹھاتے ہیں, جو زمین پر نہیں بیٹھ سکتی, گوڈوں کا مسئلہ ہوتا ہے یا کمر کا, ان کے لیے. باقی یہاں پہ کارپیٹ لگا ہوتا ہے, یہ لوگ سارے یہاں پہ بیٹھتے ہیں نیچے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آنے کے لیے بیسٹ دن وہ ہوتے ہیں جب یہاں یہ جگہ ہندوؤں کے لیے کھلا ہو, تبھی. ہاں, اس میں مسلمانوں کو نہیں چھوڑتے, کسی کو بھی انٹری نہیں ہے, چاہے وہ مسلم چاہے کوئی بھی کسی مذہب سے, ان کا الاؤڈ نہیں ہوتا اس دوران. جب وہ لوگ ہوتے ہیں تو کسی کو یہ الاؤڈ نہیں ہوتا. یہ اللہ کا سارا سیل کرتے ہیں نا, ہاں, سیکیورٹی کی وجہ سے. جی جی. صحیح. ابھی ہم چلتے ہیں سامنے 12 دری کے اندر. ٹھیک ہے,
صحیح. پوائنٹ پوائنٹ آپ کو ایک ایک چیز دکھائی جائے گی صحیح ٹاپ تک. صحیح. جائیں آپ جائیں. ہاں شو ایزیلی پلیز. ابھی سر یہ آپ سامنے ہمارے یہ بارادری ہمن کنڈ. یہ ہاں جی یہ بارادری ہمن کنڈ کا مطلب ہے بارادری مینس 12 دروازے ہاں. اور ہون کا مینس آگ کی پوجا. اچھا اس کے اندر ہون کرتے ہیں, آگ کی پوجا ہوتی ہے, اچھا منڈترا بھی سجتے ہیں, شادی کے ساتھ پھیرے بھی لیتے ہیں. یہ 7 راؤنڈ ہوتے ہیں اس کے اندر. اچھا یہ بارادری جتنی بھی بنی یہ مغل دور میں بنی ہوئی ہیں اچھا. پورے پاکستان کے اندر. جیسے اچھا، آپ شیخوپورہ میں ہیں, لاہور میں ہیں, کٹاس میں ہیں. ہاں یہ دا بورڈ بارادری ہون کون. جی. بارادری مینس 12 دروازے اور ہون کا مینس آگ کی پوجا. ہون ہوتا ہے, ہون آگ ہے, ٹھیک ہے. اس کے سینٹر میں سر ہون کرتے ہیں, آگ کی پوجا ہوتی ہے. اچھا منڈترا بھی سجتے ہیں, شادی کے ساتھ پھیرے بھی لیتے ہیں. اچھا. 7 راؤنڈ ہوتے ہیں اس کے اندر. اچھا. باقی جھیل کے ویو ہیں نیچرلی, اندر سے آپ ادھر سے دیکھیں. بھائی سے کوئی سننا چاہیں تو یہ بھی آپ کو بجاؤ جناب کچھ چیز. اوکے اوکے اوکے. اس کے لیے آپ کو 4 ٹائم دینا چاہیے کیونکہ ہمارا پوائنٹ بہت بڑا ہے. یہ جو تو یہ یہاں اسکول ہے یا ویسے وزٹ کے لیے آئے ہیں؟ یہ وزٹ کریے ہیں, اسکول وزٹ ہے. اسکول کے بچے ہیں وزٹ کے لیے آئے ہیں. جی جی اسکول کے بچے ہیں, اسکول وزٹ ہے ان کا. اچھا اچھا. ہاں اسکول ٹرپ ہے. باہر بس کھڑی ہے ان کی نا. بلڈنگ دیکھیں نظر آ رہی ہے بالکل, جو سفیدے کے درخت ہیں اس کے پیچھے. وہ لاچی کے نیچے. ہاں جی بالکل اچھا وہ پرانی بلڈنگ ہے درختوں کے ساتھ, بالکل اس کی بیک سائڈ پہ. اچھا بالکل بہت بری حالت میں. ہاں بیسیکلی یہ براعظم ایشیا کے بعد یونیورسٹی تھی کسی دور میں. اچھا یہ جی ابو ریحان البرونی مثلا سائنٹسٹ اسکالر ہے, وہ عرب سے یہاں پہنچے تو 2 سال میں سنسکرت زبان سیکھی اور کتاب الہند یہاں بیٹھ کے لکھی. اور یہاں سے 70 کلومیٹر دور باغانہ گاؤں ہوا ہے, قلعہ ندنا فورٹ کہتے ہیں اس جگہ کو. وہاں پر انہوں نے زمین کا واسط نکالا ہے جو زمین کا سنٹر پوائنٹ سے بولتے ہیں. بیسیکلی یہ البرونی کی یونیورسٹی بھی ہم بولتے ہیں اس کو. اگر یہ البرونی صاحب عرب سے یہاں پہنچے تھے, ٹھیک ہے, تو یہ ان کی یونیورسٹی ہے, تو انہوں نے یہاں سے قلعہ ندنا فورٹ میں جا کے زمین کا واسط نکالا ہے تو زمین کا سنٹر پوائنٹ سے بولتے ہیں. جو اسلامی پوائنٹ جو سے ہمارا ماننا ہے وہ خانہ کعبہ بنتا ہے بیسیکلی. اور جو سائنسی طور پہ مانا جاتا ہے وہ پنڈت دادر خان کی تحصیل قلعہ ندنا فورٹ ہے, وہاں پہ مانا جاتا ہے. ابھی آپ کو ہنومان کا ٹیمپل دکھاتے ہیں, ساتھ اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کریں گے. لگے یہ پرانی بھائی آ جاؤ. پڑھا نہیں ہوں پڑھیں. اچھا چلو کوئی بات. اچھا یہ سر ہنومان ٹیمپل ہے. جی ہنومان دس منکی گاڈ دس کالڈ آف جے بجرنگ بلی. اسے جے بجرنگ بلی کال سے پکارتی ہیں. یہ سر جتنا بھی یہ پتھر لگا یہ سارا کنجوس اسٹون ہے. اس میں سر جو میٹر استعمال, اس میں دالیں, املی کا پانی, چنوں کی ہڈیاں, چونا, مٹی اور منج. اسے عام زبان میں کھنگر, اردو میں کنجور, انگلش میں سے کورل فصل بولتی. ہاں آپ کو پہلے اندر سے یہ دکھاتی.
یہ ہنومان ٹیمپل ہے. جی سر ہنومان ٹیمپل ہے, ہنومان منکی گاڈ ہے, جیسے جے بجرنگ بلی کوسف گار تھی. ہاں بالکل. یہ سامنے ہنومان کی مورتی ہے, اس کے آگے پھول ڈالتے ہیں, اگربتی لگاتے ہیں, دیا جلاتے ہیں. یہاں پہ جو ہماری لوکل برادری ہے نا یہ ہندو, تو وہ لوگ یہاں آتے ہیں. ہاں سر, ان کو الاؤڈ ہے ہر وقت, سارا دن مختلف شہروں سے آتے رہتے ہیں. اچھا, اگر فیسٹیول کے دوران بھی وہ آ سکتے ہیں؟ انہی کے دوران, انہی کے لیے تو یہ سارے انتظامات ہوئے ہیں نا. اچھا اچھا, کیونکہ انہی کے مندر ہیں, مین عبادت گاہیں ان کی ہیں, اور انہی کے لیے اتنا اسٹاف, اتنا کچھ بنا ہوا ہے, سب کچھ چیزیں اتنا کچھ رکھا ہوا ہے. مسلمان جیسے وہ تو آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے, لیکن وہ فیسٹیول کے دوران نہیں آ سکتے. جب ہندو آتے ہیں نا انڈیا سے تو نہیں آ سکتے. ویسے جی جی ابھی ختم ہوا ہے پیچھے. جی جی ابھی یہ 2 پوائنٹ ہمارے پیچھے 2-3 ہیں. یہ اوپر والے وہ ہسٹورک, ان کے اندر اسٹیچو مورتی نہیں ہے, مگر پرانے ہسٹوریکل بلڈنگ ہے, کئی ہزار سال پرانی ان کی اپنی ہسٹری ہے. آج ہم ڈرون سے تو شاٹ لے سکتے ہیں نا اس کا؟ نہیں, ڈرون الاؤڈ نہیں ہے. ہاں, ڈرون نہیں ہے الاؤڈ. باہر سے, جی باہر سے اڑائیں گے. نہیں, ڈرون نہیں الاؤڈ. ڈرون DSLR کیمرہ میں. اچھا ویڈیو روکی. ہاں اچھا سر, یہ رام مندر ہے, شری رام مندر سے بولتے ہیں, جس کو جو لال سٹون لگا ہے یہ مغل دور کے, یہ سارا سینڈ سٹون لگا ہوا ہے. اس کے اندر 7 روم ہیں, اوپر 5 ہال ہیں, چھت پہ مندر ہے. جہاں پہ بھی آپ کو یہ ریڈ سٹون دکھائی دے تو یہ مغل دور کا ہوگا. اس کے اندر 7 کمرے بنے. ہندو عقیدے کے مطابق ان کا بلیو ہے کہ ان کے وشنو گاڈ 7ویں بار دنیا میں ہے, وہ 7واں اوتار ہے وشنو کا کہتے ہیں. اوپر 5 ہال ہیں جو مغل دور میں رہائش کے طور پہ استعمال ہوئے. چھت پہ اس کے مندر ہے جہاں پہ کوبرے کے فیصد بنے ہوئے, اور یہ ساری بلڈنگ چوندر پتھر سے بنی ہوئی ہے. یہ پورا پیس پتھر کے لگے ہوئے نیچرلی. یہ اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں یہ پورا پیس ہے 1 بائی 1. یہ پورا ایک ہی پیس ہے؟ جی سر. آئے سر اندر آ گئے. یہ دیکھیں سر, یہ اس سے یہ پتھر کے چوکاٹ ہیں اندر, اس کے 7 روم ہیں. ہر روم کے اندر ایک روم ہے. یہ چوکاٹ پتھر کا ہے؟ ہاں, یہ پتھر کے چوکاٹ کے والے. اچھا. اصل اندر 7 روم بنے ہوئے, اور ہر روم میں اسٹیچو لگانے کی جگہ بنی ہوئی ہے اوریجنلی. اندر سے آپ دیکھیں, پھر ادھر سے اوپر بھی آپ جا سکتے ہیں ٹاپ تک. یہ کیا ہے؟ یہ زیر زمین یہ راستہ تھا جو تالاب میں جاتا رہا. یہ ہاں جی, اس کو بعد میں بند کیے. یہ راستہ ابھی بند ہے؟ ابھی بند کیا ہوا اس کو. اچھا اچھا. ادھر سے آپ اوپر جانا ہے چاہیں تو ٹاپ تک آپ جا سکتے ہیں. ادھر سے اندر. ہاں جی. اندھیرا ہے. اب ہم اوپر جا رہے ہیں. یہ دیکھیں اوپر جائیں.
اس کا بھی بتائیں. ہاں یہ سر بیسیکلی سکھ دور کی ہے. یہ 1800 میں بنائی گئی بلڈنگ ہے. ہاں ہاں. یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا جرنیل ہے ہری سنگھ نلوا. اس کے نام سے ہری پور شہر آباد ہے KPK والا. اس کے اندر ابھی 2 ہال بنے ہوئے ہیں. ایک قلعہ نما حویلی ہے, اس کو ہم لوگ میوزیم بنا رہے ہیں. یہ سکھ دور کی ہے, 1800 میں بنائی تھی. یہ اس کے نام سے ہری پور شہر آباد ہے. اس کا نام ہے ہری سنگھ نلوا. اس کا بھی میوزیم بنا رہے ہیں. میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں ابھی. یہ اس کا ہم نے فرنٹ ڈور اتار کر رکھا ہوا ہے. یہ والا اوریجنل اصلی حالت والا. سامنے والا اس کا بیک ڈور ہے. یہ سر جی. اور اس کے اندر 2 ہال ہیں. اچھا ٹھیک ہے. سامنے والا ہال عورتوں کے لیے, اسے زنان خانہ بولتے ہیں. یہ ہال مردوں کے لیے, اسے دیوان خانہ بولتے ہیں. یہ قلعہ نما حویلی ہے. اس کے چاروں طرف مورچے بنے. یہ مردوں کے لیے ہے. یہ ہاں سر یہ مردوں کے لیے. اور وہ عورتوں کے لیے. وہ عورتوں کے لیے. ہاں یہ ریزیڈنسی آف ہری سنگھ نلوا. اس کے اندر ہاں اسٹیچوز وغیرہ نہیں, کچھ نہیں ہے. اسٹیٹو وغیرہ صرف ریاض اونلی پرانی کمرے بنے ہوئے چھوٹے بس. بس اوکے. اس کے ایکسیبیشن کی 2002 میں اس کے اندر سے 12x8 کا فرش ملا ہے. کچھ پرانے پتھر ملے ہیں یہاں کے زمین سے نکلی ہوئی چیزیں یہ والی. اچھا. یہ چکی کے پل ہیں میرے خیال میں کچھ. کوئی تو بتا دیتا ہوں. اچھا یہ کھڑے کر کے آ گیا جی. ہاں سامنے 2 چیزیں, دونوں کی سیپ بتا کے پھر ہمارا وزٹ کمپلیٹ ہے. باقی وہاں سے وہ یہ دیکھ کے تو وہ راستہ سیدھا گیٹ پہ جاتا ہے. نیچے جاتا ہے. ہاں وہ ادھر سے وہ راستہ نیچے جائیں گے, سیدھا گیٹ پہ جاتا ہے. صحیح. میں آپ کو ہسٹری بتا کے ادھر سے آپ کو فری کر دیتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کو میں اس کی ہسٹری بتاؤں گا. آپ کو یہ والی سامنے والی یہ دیکھیں, یہ سامنے دیکھیں, یہ بدھ مت کے استوپے کے سارے. یہ اشوک اعظم میں ہندو ہے. جب اس نے بہت زیادہ قتل عام کیا, جب اس کو احساس ہو گیا تو اس نے اپنا ہندوازم چھوڑ کے بدھا کا مذہب اختیار کیے. جب وہ یہاں پہنچا تو اس نے اپنے لیے اسٹیچو ٹاور بنوایا بدھا کا. اس کی بلندی 200 فٹ رہی ہے. اس کے آس پاس سے چشمے بہتے رہے. یہ وقت کے لحاظ سے گر کے زمین دوز ہو گیا. جب ہم نے ایکسیبیشن کی تو اس کے اندر سے 12x8 کا فرش ملا ہے. کچھ 6 قسم کے پتھر ملے, کچھ ٹوٹے بڑے اسٹیچو ہیں, کچھ سکے جو ٹیکسلا میوزیم کے اندر رکھے ہوئے. یہ پیچھے میرے آپ دیکھیں تو یہ 7 گڑھ کے مندر ہیں. اچھا. ہندو مذہب میں 7 کلاس بولتے ہیں. 7 اور گڑھ کا مطلب ہے ایک ساتھ مجموعہ. یہ آج سے 5,500 سال پہلے ایک جنگ ہوئی ہے کورو اور پانڈو کی. کورو اور پانڈو جو آپس میں چچا زاد بھائی ہیں, یہ جنگ ہوئی سلطنت کے لیے, بادشاہت کے لیے. بیسیکلی جنگ تو جیتے تھے, مگر دروپدی 500 بھائی کا ایک میسج ہے. دروپدی کو جوئے میں ہارنے کے بعد ان کو 12 سال کے لیے جلاوطن کی ہے. 12 سال دن کاٹنے کے لیے کشمیر سے مائن سے پانی کے تلاش یہاں پہنچے. یہ روڈ کے ساتھ گفیں جہاں پہ کار کھڑی ہے, اور ساتھ اس کے ساتھ کنویں. اور یہ 7 گڑھ کے مندر تعمیر کے بعد پانڈووں نے, جو مہابھارت جنگ کے بعد یہاں پہنچے تھے. باقی یہ سارے سامنے, اور جس میں سے 3 مندر جو گر چکے ہیں, 4 ابھی بھی اصلی حالت میں ہیں. 5 اپنے لیے, 6 مسجد کے لیے, 7واں یہ گوڈ کے بنایا تھا. یہ دیوار کے ساتھ اس کے شیو کے اسٹیچو بنے ہوئے پرانے دور کے. یہ سامنے والا بڑے والا جو ہے, یہ انہوں نے گوڈ بنایا تھا. اس کے اندر سے کوئی چیز نہیں ہے. باقی ہمارا وزٹ کمپلیٹ ہے. یہ جتنی بھی میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں, یہ مہابھارت بک سے لی گئی ہیں. اور مہابھارت بک عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 300 سال پہلے تنصیف ہوئی ہے. یہ ہندوؤں کی بہت مقدس کتاب ہے. سر سامنے بدھا کی جو ہسٹری میں نے آپ کو بتائی ہے, اس پہ چین سینٹر ہینک سانگ نے لکھا ہوا ہے. باقی سر آلموسٹ ہمارا وزٹ کمپلیٹ ہے. باقی اس کے علاوہ کوئی غلطی ہوتا ہے اس کے لیے معذرت. بڑی مہربانی. ٹھیک ہے سر, آلموسٹ کمپلیٹ. بس ہم اس میں ایک چکر لگاتے ہیں, پھر چلتے ہیں. آپ کو بھی نیچے اترنا ہے نا؟ جی تو چلتے ہیں نا. میں ادھر سے جاؤں گا. ادھر سے؟ ہاں جی, آپ نے پھر ادھر سے سیدھا. اوکے ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اوکے سر, اللہ حافظ.
السلام علیکم، کیا حال ہے؟ مندر کا وزٹ کرنے کے بعد ہم واپس جانے لگے ہیں گاڑی کے طرف، اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ڈرون شاٹ بھی اس کے لے لیں۔ ویسے یہ لوگ تو اجازت نہیں دے رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کہیں سے ڈرون شاٹ لے لیں تو اچھا ہوگا۔ یہ بدھا کا اسٹوپا ہے۔ تو چلو حاجی صاحب، یہ ہم روانہ ہونے لگے، کیونکہ ہم نے ڈرون شاٹ لینے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے اوپر بجلی کے تاریں تھیں۔ جب میں نے ڈرون کو اوپر اڑایا تو تاروں نے ڈرون کو اپنی طرف کھینچ لیا، تو ہم نے ایک معمولی سا شاٹ لے لیا، لیکن زیادہ نہیں۔ اس لیے ہم اب کیوڑا کی طرف روانہ دوا ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات ہوگی کیوڑا میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تالاب شروع شو، خو د بیسټ سیمټ والا چې کم دی نو د شو د اوښ کې وچې کړې